ناظرین، پاکستانی خلا بازوں نے چاند پر خلا میں چہل قدمی کی تیاری کر لی اور بہت جلد چین کے تعاون سے پروگرام عملی شکل اختیار کرے گا۔ پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر مشن سپارکو کے مطابق 2026 میں پاکستان کا پہلا خلا باز چین کے خلائی اسٹیشن پر بھیجا جائے گا اور خلائی تحقیق میں تاریخی پیش رفت کے طور پر پاکستان 2026 میں چاند پر پہنچنے کا ہدف رکھتا ہے۔ چینی تعاون سے اگلے سال اس بڑے اور تاریخی سنگ میل کے حصول کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اور اسی سلسلے میں چائنیز اسپیس ایجنسی کے ساتھ MOU بھی سائن ہوا ہے، جس کے تحت سال 2026 میں چائنیز اسپیس اسٹیشن پر کچھ تجربات کے لیے پاکستانی جو خلاباز ہیں وہ پہنچیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جنوری 2025 میں پاکستان کا پہلا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ چین سے خلا میں بھیجا گیا اور اسی سال جولائی میں پاکستان کا ایک اور ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ چین کے لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا، جس کی بدولت پھر پاکستان کی زمینی مشاہداتی جو قوت ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور رواں سال پاکستان نے چاند پر قدم جمانے کے لیے جو روور پروگرام ہے اس کا بھی آغاز کیا ہے۔ پاکستان میں تیار کردہ روور 2028 میں چین کی مدد سے چاند پر اتارا جائے گا۔ مزید ہم نے اسی حوالے سے بات اور اس سے بات کرنے کے لیے چیف مینیجر سپارکو محمد احمد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ احمد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی، الحمدللہ ویری فائن۔ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا ہاؤ امیزنگ از دیٹ کہ پاکستان نے 2025 میں 3 سیٹلائٹ بھجوائے خلا میں اور اب انسان کو بھجوانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 2026 میں پراپر پلان ہو چکا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ہمارے جو ٹوٹل ہیں اس وقت 9 سیٹلائٹ آربٹ میں موجود ہیں اور ان میں سے جو 3 ہیں وہ 2025 میں بیسیکلی لانچ ہوئے ہیں۔ سو یو کین امیجن دا میگنیچیوڈ آف ورک وچ وی ہیو ریسنٹلی انڈر ٹیکن۔ اور ابھی اس سال 2026 کے اندر ہم انشاءاللہ جو ہے اپنا ایسٹروناٹ جو فرسٹ ایسٹروناٹ ہے وہ خلا میں بھجوا رہے ہیں چائنیز کے تعاون سے۔ چائنیز اسپیس اسٹیشن پر وہ جائے گا اور اپنے تجربات مکمل کریں گے۔ ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے، ان کی سلیکشن کا پروسیس آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے، شارٹ لسٹنگ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ سون وہ چائنا بھی جائیں گے جہاں اپنی باقیہ ٹریننگ وہ مکمل کریں گے اور ساتھ ہی وہ اپنے جو نیکسٹ اس کی اسپیس شپ کی تیاری کریں گے۔ اچھا، تو ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کون سا ایسٹروناٹ جائے گا؟ آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیم ایک ریڈی ہے اور یہ ان دی اینڈ ہی ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کون سا ایسٹروناٹ جو ہے وہ اس کے لیے سلیکٹ کیا گیا اور ٹریننگ پوری مکمل ہو چکی ہے؟ جی ہے نا کہ تاثر بہت جو ہے وہ آتا ہے کہ آپ خلا میں جانے والے ہیں جہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، صرف یور آن یور اون۔ تو کتنی بڑی ٹیم ہے جو تیار ہوئی ہے؟ اس کے شروع میں بہت بڑی ٹیم تھی۔ اچھا، ہم نے اس کو اوپنلی جو ہے کنٹیسٹ کیا، لوگوں نے اپلائی کیا، سپارکو کے اپنے آفیسرز نے بھی اپلائی کیا اور اب ہم نے چائنیز کے تعاون سے اس ٹیم کو شارٹ لسٹ کیا ہے آفٹر لاٹ آف فزیولوجیکل، سائیکولوجیکل اینڈ انڈیورنس ٹیسٹ۔ اب وہ ٹیم بیسیکلی چائنا ڈپارٹ ہوگی، وہاں پہ کوئی 5-6 مہینے کی ٹریننگ ہوگی اور اس ٹریننگ کے بعد مزید شارٹ لسٹ ہو کے الٹیمیٹلی 3 ایسٹروناٹ فائنل کیے جائیں گے اور ان میں سے لکی ون جو ہے وہ ایک آن بورڈ فلائی کرے گا۔ اور اچھا، اور ہماری جو کولیبریشن ہے چائنا کے ساتھ، تو ٹیم وہاں سے بھی ساتھ جائے گی؟ جی بالکل، اس میں چائنیز ایسٹروناٹس ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، پاکستانی بھی ہوں گے اور ایک انٹرنیشنل کریو ہوگا جو کہ آن بورڈ چائنیز خلائی اسٹیشن پہنچے گا۔ زبردست بات ہے، کمال کی بات ہے، بہت مزہ آ رہا ہے سن کے کہ پاکستانی اب جو ہے خلا میں بھی قدم رکھنے والے ہیں۔ لیکن اس کو پلان کب سے کیا جا رہا تھا؟ کتنی دیر سے یہ پلان تھا کہ آپ خلا میں بھی ایسٹروناٹس بھیجیں گے؟ اور اب جو روور پروگرام ہے جس کے 2028 میں پلان ہے کہ ان مینڈ روور آپ بھیجیں گے، یہ کب سے پلان ہو رہا ہے؟ جی بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو ایفرٹ ہے یہ ڈیکیڈز آف ایفرٹ ہے، اس پہ پورا ادارہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا۔ اب اس پارکو کے سائنسدان، انجینئرز پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے اس پورے پروسیس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ سپارکو کی مینجمنٹ لیڈرشپ اس کے اندر پوری طرح انوالو تھی اور الٹیمیٹلی ہم نے لاسٹ ایئر جنوری کے اندر بیسیکلی MOU سائن کیا جب ہم مکمل طور پر ریڈی ہو چکے تھے۔ سو ناؤ ابھی بیسیکلی ہم جو اپنا ایسٹروناٹ ہے وہ 2026 میں انشاءاللہ بھیجیں گے اور جو ہماری روور جائے گی بیسیکلی اور وہ مون پہ لینڈ کرے گی، وہ بھی چائنیز کے تعاون سے ہوئے گی اور وہ 2028 کے اندر ہوگا۔ یہ ہمارا انمینڈ بیسیکلی مشن ہوگا اور سبسیکوئنٹلی ہم پلان کرنا چاہیں گے انشاءاللہ سیمپل ریٹرن روور کے ساتھ اینڈ ایونچولی مینڈ روور کے ساتھ۔ اچھا، یہ اس کے حوالے سے بتائے گا روور 2028 جس طرح سے ہمارا مشن جائے گا، اس کی ساری تیاری آلریڈی ہو چکی ہے؟ اس کی مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ کیا اس کا بھی سارا کام جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگا؟ کولیبریشن ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ ہوگی چائنا کی اس میں؟ جی بالکل، اس کا جو سارا کام ہے وہ انڈیجنسلی ہم سپارکو اور پاکستان کے اندر مکمل کر رہے ہیں۔ کچھ ٹیسٹنگ ہوگی جو چائنا کے ساتھ بھی ہوگی، چائنا کے کولیبریشن کے ساتھ۔ اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو پراپر ڈیزائن ہے وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ ہم نے اس کے کچھ ٹیسٹ ماڈلز ہیں وہ بھی مکمل کر لیے ہیں، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی بیسیکلی، اور اب ہم اس کا فائنل ماڈل بنانے جا رہے ہیں جو اس سال انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور اگلے سال وہ ٹیسٹ
ٹیسٹ کی جو ہے نا فیز میں وہ آ جائے گا. آپ نے بتایا کہ 9 سیٹلائٹس ہیں تقریباً ہمارے خلا میں اور مختلف یہ جو ہے کام سر انجام دیتے ہیں مختلف طریقہ کار کے مختلف لینزز کے. تو اب جب ہم نئے مشنز بھجوا رہے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ایگزیکٹلی اصل میں ہم نے جو ابھی 9 سیٹلائٹ بھیجے ہیں اس میں کچھ ہمارے آپٹیکل سیٹلائٹس ہیں, ارتھ میں آبزرویشن سیٹلائٹس اینڈ کمیونیکیشن سیٹلائٹس ہیں. اب ہم اپنی جو مشاہداتی قوت ہے اس کو مزید انہینس کرنے کے لیے مزید سیٹلائٹس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ کانسٹلیشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے, کانسٹلیشن آف سیٹلائٹس ہیں جو مل کے بیسیکلی ہماری مشاہدتی قوت اتنی اسٹرانگ کر دیتے ہیں کہ ہمارا ریوزٹ ٹائم بہت اچھا ہو جاتا ہے, ہمارا انالیسس کے جو ریزلٹس ہیں بہت زیادہ ایکوریٹ ہو جاتے ہیں. سو وی ول بی کنٹینیوسلی امپروونگ اٹ بیسیکلی. بالکل. ایک سوال ہے نا آپ کی اجازت سے, یہ جو آپریشن بنیان المرصوص تھا اس میں جو یہ کانسٹلیشن آف سیٹلائٹس کا کردار تھا جس کی وجہ سے ہم نے پوری دنیا کو سرپرائز کیا ہے اور خاص کر ہمارے ہمسایہ ملک کو سرپرائز کیا ہے, آپ کو لگتا ہے اس نے بھی ان مشنز میں جو ہے تیزی لائی ہے, اس کی وجہ سے بھی جو ہے مشنز تیز ہو گئے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمارے جو مشنز ہیں انہوں نے اس پرٹیکولر مارکا کے اندر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا اور اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ہم نے اپنے مشنز کے اندر تیزی لائے ہیں تاکہ ہماری جو مشاہداتی قوت ہے وہ اتنی اچھی ہو جائے کہ ہمیں کسی اور پہ رلائی کرنے کی کم سے کم ضرورت پڑے. رائٹ. اچھا, جس طرح کے یہ مشنز ہیں ڈیفینیٹلی ان کا بہت زیادہ بجٹ ہوتا ہے, تو اسپارکو کی جو فنڈنگ ہے یا جو بجٹ ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ ان مشنز کو سپورٹ کیا جا سکے, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے یہ بھی ذرا؟ جی یہ بجٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایکچولی ہم اپنی جو ساری توجہ ہے وہ انڈیجنس ڈیولپمنٹ پہ کر رہے ہیں اور لو کاسٹ مشنز کی طرف توجہ کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے انجینئرز اور سائنٹسٹ کی کامیابی ہے کہ انہوں نے کم بجٹس کے اندر رہتے ہوئے اتنے بڑے بڑے مشنز جو ہیں تکمیل تک پہنچائے ہیں. اور ہم اپنی کچھ ٹیکنالوجیز خود ڈیولپ کر رہے ہیں جو ادروائز ہم آؤٹ سورس کریں یا ایکوائر کریں اس میں بہت زیادہ بجٹ چاہیے. تو جب ہم اپنے انڈیجنس بنا رہے ہیں تو یقیناً ہمیں لو کاسٹ پہ وہ ہم اچیو کر لیتے ہیں. اچھا, اس میں کوئی اسٹیٹمنٹ دینے والا مشن بھی شامل ہو نا؟ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ چیزیں صرف اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے بھی ہوتی ہیں, تو یہ اسٹیٹمنٹ تو بہترین ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں فخر ہے اپنے اداروں پر بھی کہ جو اب پاکستانیوں کے لیے ہر قسم کے جو ہے سہولیات, پلیٹ فارمز, اور اب جب پاکستانی جو خلا میں قدم رکھے گا تو اس سے بھی ایک جو ہے نا سینس آف اچیومنٹ آپ کو آتی ہے, ایک سینس آف آنر آتا ہے, آپ لوگوں میں جا کر کھل کر بات کر سکتے ہیں. تو اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے بھی کوئی مشن آپ کے خیال سے ہے اس میں شامل؟ بالکل آپ نے بڑا رائٹلی مینشن کیا. بیسیکلی یہ ایک نیشنل پرائڈ ہے بیسیکلی یہ والے جو مشنز ہیں, چاہے وہ روور ہے چاہے وہ ایسٹروناٹ ہے, ہم ان گنتی کی چند بیسیکلی اسپیس فیئرنگ نیشنز میں شامل ہو جائیں گے ود دا ہیلپ آف دیس مشنز جو اس وقت دنیا میں اسپیس ایکسپلوریشن میں ایک لیڈنگ رول پہ موجود ہے. بالکل. سو یو کین نیم اٹ, امریکہ ہے, سوویت یونین جو تھا فارملی, چائنا ہے, جاپان ہے, پاکستان. سو وی ول بی امنگ دوز لسٹ. تو اس سے ہماری جو انٹرنیشنل اسپیس ایکسپلوریشن کمیونٹی ہے اس کے اندر پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ بڑی نمایاں طور پہ اجاگر ہوگی. اور یہ ہمارے بیسیکلی ایک ایسے مشنز ہیں جو ہمارے پورے جو ہے ایک نیشنل پرائڈ کو بیسیکلی انہینس کریں گے. زبردست. بہت شکریہ محمد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود مینیجر اسپارکو ہیں. جس طریقے سے پاکستان نے خلا میں جانے کی تیاری کر لی اور تیاری بالکل مکمل ہو چکی ہے اور اس کے بعد پھر چاند پر قدم رکھنے کی بھی تیاری ہم نے کر لی ہے, تو پاکستان کو تو جناب کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو روک سکے آگے بڑھنے سے. اور جس طریقے سے ہمارے ایسٹروناٹ تیار ہیں اور جو ان کا جذبہ ہے اس وقت وہ بھی زبردست ہے, اور ہم یہی دعا کریں گے اسی طریقے سے پاکستان آگے بڑھتا رہے اور جو کہتے ہیں نا اسکائی از دی لمٹ, اس کو چھونے کی ہمت ہونی چاہیے. بہادر ہے اور دل کرتا ہے کہ سلوٹ کریں ان کو, کیونکہ جب خود پر بات آتی ہے کہ آپ کو بھیجا جائے گا خلا میں تو دل ڈرنے لگتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے.